اسماعیل کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی شہزادی تھی۔ اس کے بعد ٹریننگ سینٹر میں اس کا واسطہ ایک سے ایک خوبصورت اور طرح لڑکیوں سے پڑا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی جسمانی کشش اور خوبصورتی کے لحاظ سے ہنا کے پلے کی نہیں تھی۔ ہنا میں ہر وہ خوبی، ہر وہ ادا موجود تھی جو کسی مرد کو ایک عورت میں درکار ہو سکتی ہے، اور اس وقت تو وہ تھی بھی اس حالت میں کہ جہاں تک ایک مرد کی سوچ کی رسائی بھی بمشکل ہو پاتی۔ لیکن اس کے باوجود اسماعیل کوئی ایسی تحریک بیدار کرنے میں ناکام رہا جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتا۔ ہنا کا عریان جسم دیکھنے کے باوجود اس کے جذبات سرد تھے۔ شراب کا نشہ بھی اس کا مطمع نظر پورا کرنے کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے میں کھولتے ہوئے شراب کی بوتل دیوار پہ دے ماری اور دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام دیا۔ کیا میں اپنی بہن کا انتقام نہیں لے پاؤں گا؟ کیا میں اس کمینے سیٹ کو ویسی ذلت سے دوچار نہیں کر سکوں گا جیسی ذلت اس نے میرا مقدر کر دی تھی؟ سوالیہ سوچیں اس کے دماغ میں گونج کر رہ گئیں۔ اس کی پیش قدمی میں ٹھہراؤ آتے دیکھ کر ہنا کے رونے کی آواز دھیمی ہوئی اور اس نے ایک مرتبہ پھر گڑ گڑا کر کہا، شاہ جی پلیز بخش دو، معاف کر دو، تیری گڑیا کی طرح میں بھی بے قصور ہوں۔ مجھے برباد کر کے تیری گڑیا کی روح کو کیسے چین آئے گا؟ بکواس بند کرو۔ وہ تاڑا اور وہ سہم گئی۔ چند لمحوں بعد اسماعیل نے جیب سے چابی نکال کر اس کے ہاتھ پاؤں سے بندھی ہتھ کڑیاں کھولیں۔ ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر بستر کی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ اسماعیل نڈال ہو کر وہیں فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی بازی ہار چکا ہو۔ سامنے الماری میں کپڑے پڑے ہیں، پہن لو، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا۔ بستر کی چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحے پہلے تک اس کا بدن ایک کھلی کتاب کی طرح اسماعیل کے سامنے پڑا تھا، مگر جیسے ہی اس کا بس چلا اس نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا تھا۔ اسی کو ایک عورت کی شرم اور حیا کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کپڑے پہن کر فارغ ہوئی، اسماعیل نے کار کی چابی اس کی سمت بڑھائی۔ یہ لو، کار کی چابی ہے، ڈرائیو کر سکتی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ آپ میں نے کہا بھاگ جاؤ، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے۔ تمہارا ارادہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا، ہنا نے زور دے کر کہا، مگر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اسماعیل کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ہنا کو پامال کر کے وہ سیٹ فاضل کو ویسی ہی اذیت سے دوچار کرنا چاہتا تھا جیسے اس نے اس کے ساتھ کیا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی مظلوم ہے۔ اس کا ضمیر ہنا کے ساتھ ایسے سلوک پہ راضی نہیں تھا، اور اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے اس نے بے تحاشا شراب پی تھی، لیکن پھر بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اتنی زیادہ شراب نوشی اس کے ضمیر کو تو نہیں سلا سکی تھی، مگر اس کے دماغ کو سلا رہی تھی، اور اس کے نیند میں ڈوبتے دماغ میں یہ احساس جاگ گزین تھا کہ اس کی آنکھیں تھانے یا سیٹ کے کسی عقوبت خانے میں کھلیں گی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی نیند پہ اختیار نہیں رہا تھا۔ ادھر ہنا کی چیخیں سیٹ فاضل کی برداشت سے باہر تھیں۔ اسماعیل شاہ نے اسے بہت بھیانک انتقام لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اسماعیل کے سامنے بے بس ہو جائے گا، جسے وہ کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس طرح اسے بدلہ لے گا، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ چیختے اسماعیل کو دھمکیاں دیتے اور اس کی منت سماجت کرتے کرتے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ جس وقت کپڑا پھٹنے اور ہنا کی بلند چیخ سنائی دی، اس نے اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا، اور اس کے ساتھ اس کے پہلو میں شدید درد اٹھا اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھے نیچے گر گیا۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑا نورل سیٹ صاحب کہتے بھاگ کر اندر داخل ہوا اور اسے سنبھالنے لگا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، سیٹ کے منہ سے بمشکل نکلا، اور تعمیل ارشاد میں نورل بھاگ کر فون کے پاس پہنچا۔ اور اگلے لمحے وہ فاضل خان کے خاندانی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔
फाजिल के खानदानी डॉक्टर नजीमुद्दीन ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। उसकी आमद से पहले नूरल सेठ को बेड पे मुंतकिल कर चुका था। डॉक्टर ने फाजिल अली को चेक किया और फिर स्टेथोस्कोप निकालकर कानों से निकालते हुए धीरे से बोला, हार्ट अटैक हुआ है। फिलहाल मैं सुकून का इंजेक्शन दे रहा हूं, बाद में तफसीली चेकअप करा लेना। और नूरल इस बात में सर हिलाने लगा। इधर घर वापसी पे सारे रास्ते हिना के जहन में यही ख्याल जागजी रहा था कि अब वो अपने बाप का सामना कैसे करेगी। क्या वो बाप के करतूत जानने के बाद भी उससे वैसी ही मोहब्बत कर सकेगी जैसी पहले करती थी, या उसकी मोहब्बत में कमी आ जाएगी? क्या वो भी पहले की तरह उसका सामना कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या नहीं कर सकेगा? किसी को कत्ल करने और मारने से भी ज्यादा औरत की इस्मत दरी करना उसके नजदीक शनी फेल था। वो जानती थी कि जब एक लड़की की इस्मत दरी की जाती है तो ये मरहला उसके लिए मौत से गिरा होता है, और उसका बाप इस गुनाह में मुलविस हो चुका था। उसके दिल में अपने वालिद के लिए एक नफरत की लहर उठी, मगर फिर उस पे शफकत और मोहब्बत की याद गालिब आ गई। आखिर गुनाह भी तो एक इंसान ही से होता है। मुझे यकतरफा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है असल बात कोई और हो और इस्माइल शाह को गलत फहमी हुई हो। मगर उसके साथ ही उसे याद आया कि इस्माइल ने आंखों देखा हाल बताया था और उसके लब्बो लहजे में झूठ का शैबा भी नहीं था। सारे रास्ते उसे यही ख्याल चिमटे रहे। कोठी के गेट पे कार रोककर उसने सर हिलाकर इन ख्यालात को झटका और जोर से हारन बजाया। चौकीदार ने जैली खिड़की खोलकर बाहर झांका। हिन्ना को पहचानते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। बीबी, छोटी बीबी आप? चौकीदार चचा मैं ही हूँ, गेट तो खोलो। उसके होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। चौकीदार ने सरत से गेट खोला और वो कार अंदर ले गई। पोर्च में कार रोकते हुए वो नीचे उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। ड्राइंग रूम में उसे अपनी माँ सोफे पे मगमूम बैठी दिखाई दी। मम्मी अंदर दाखिल होते ही वो जोर से चिल्लाई। गुड़िया, उसकी माँ रक्षंदा बेगम उसे देखते ही हैरत से उछल पड़ी थी। अगले लम्हे वो उसके सीने में सर छुपाए सिसक कर रो रही थी। माँ बेटी का जज्बाती मिलाप काफी देर जारी रहा। पापा से बात हुई है तेरी? नहीं मम्मा, उसने इनकार में सर हिलाया। तो मेरा ख्याल है पहले उसे इतला दे दें, वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। कहाँ है वो? हिन्ना ने झिझकते हुए पूछा। दूसरे मकान पे हैं। रक्षंदा फाजिल का नंबर डायल करने लगी मगर नंबर ऑफ मिला। गालबन उसने फोन बंद किया हुआ है। वो पीटीसीएल नंबर डायल करने लगी। दूसरी ही घंटी पे फोन उठा लिया गया। हेलो, नूरल फाजिल कहाँ है? वो नूरल की आवाज पहचानते हुए बोली। मालकन, सेठ साहब आराम कर रहे हैं, उठाओ उन्हें। आराम का ये कौन सा टाइम है? मालकन, उन्हें सीने में दर्द हुआ था। डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन लगाया है। कब? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालकन, उन्होंने मना किया था। क्या आप परेशान हो जाएंगी? वैसे भी इतना सीरियस मसला नहीं था। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आ रही हूँ। उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। क्या हुआ मम्मी? तेरे पापा को सीने में दर्द उठा है, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो। मैं उनके पास जा रही हूँ। कुक कैसे? क्या अस्पताल में हैं? नहीं, कोठी ही पे हैं। सुकून आवर दवाओं के जेरे असर हैं। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम्हें खुद आराम की जरूरत है। वो उसकी पेशानी पे बोसा देती हुई बोली। मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड़िया, कह जो दिया तुम आराम करो, पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा, वो जागते ही सबसे पहले मेरे बारे पूछेंगे तो तुम घर में ही हो, कहीं भागी तो नहीं जा रही हो। वो जैसे ही जागेंगे अपनी गुड़िया के पास ही आएंगे। ठीक है मम्मा, फिर मैं सो रही हूँ। ठीक है बेबी, सो जाओ, मैं तेरे पापा की खैर खबर ले आऊं। माँ के जाते ही वो अपने बेडरूम में आ गई। उसने जानबूझकर मम्मा के साथ जाने की जिद नहीं की थी। अपने बाप का सामना करने में उसे अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। अचानक एक ख्याल उसके ज़हन में उभरा कि वालिद ने सबसे पहले उस जगह के मुतालिक पूछना है जहां इस्माइल ने उसे कैद किया था। ये भी मुमकिन था कि वो उस जगह की तलाशी लेने को चल पड़े, और इस्माइल के मुतालिक उसे यकीन था कि वो शराब के नशे में मदहोश पड़ा होगा। अगर किसी तरीके उससे राब्ता हो जाए तो मैं उसे खतरे से आगाह कर दूं।
ایک سوچ اس کے دماغ میں گونجی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے تلخی سے سوچا میری بلا سے ہو جائے گرفتار۔ مگر وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ پہلے بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ پھر انتقام کے جوش اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر بھی اس نے ایک لڑکی کی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ بات اس کی شرافت کی دلیل ہے، ورنہ تو ہنا یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور آئے روز لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے واقف تھی۔ جانتی تھی کہ ایک مرد کے سامنے جب عورت بے بسی کی حالت میں آتی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرتا ہے، مگر یہاں عجیب معاملہ ہوا تھا۔ بظاہر نظر ہنا کی پامالی کو اپنے حق میں جائز سمجھنے والا اپنے حق سے دستبردار ہو گیا تھا، نامعلوم اسے کس سوچ نے روکا تھا۔ مجھے اسے خبردار کرنا چاہیے، مگر وہ بچہ تو نہیں ہے کہ اس بارے انجان ہو۔ لازماً میرے جاتے ہی اس نے مکان چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس کی حالت کہیں جانے والی نہیں تھی۔ دوسری سوچ نے پہلے خیال کی مخالفت کی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اسماعیل کے پاس اس کا موبائل تھا جسے وہ اس کے والد سے بات چیت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ تپائی پہ رکھا فون اٹھا کر اپنا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ گھنٹیاں بجتی رہیں مگر کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا صریح مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ اب تک بے ہوش پڑا ہے۔ جب کافی دیر تک گھنٹیاں جانے کے بعد بھی اس نے کال اٹینڈ نہ کی تو تھک ہار کر اس نے فون واپس کریڈل پر رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد کو ہوش آنے پہ جیسے ہی اس کے متعلق پتہ چلے گا وہ بھاگا آئے گا، مگر وہ اس وقت تک والد سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ اسماعیل کو خطرے سے آگاہ نہ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔